أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے آج ہم ایک نئی بک شروع کریں گے اور اس کتاب کا نام ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں. یہ کتاب ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہوگا. تھوڑی سی بات کہ کتاب کو پڑھیں گے یا ہم اس سے فائدہ کیسے لیں گے. یہ جو باتیں میں ابھی کر رہی ہوں یہ آپ سنیں گے، اور چونکہ یہ کلاس ہے، کلاس میں بیٹھنے میں صرف بندہ کتاب نہیں لے رہا ہوتا بلکہ اس سے متعلقہ چیزوں کو بھی لیتا ہے. تو آپ کے کاغذ کی آواز، آپ کے قلم کے چلنے کی آواز، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس وقت اہم ہے. تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بات میں آپ کے ساتھ رکھوں آپ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں کتاب کھولنی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی شروع کی باتیں صرف آپ کو یہ فائدہ دیں گی کہ آخر ہم یہ ٹاپک کیوں پڑھیں، ہم یہ کتاب کیوں پڑھیں. تو یہ باتیں کتاب میں لکھی بھی ہوں تو جب تک آپ خود اس کو سمجھ نہ لیں بات نہیں سمجھ آتی. پھر جہاں پیج کھولنا ہوگا میں آپ کو پیج بھی کھلواؤں گی. انشاءاللہ ہم شروع میں بک کا گو تھرو کریں گے کہ اس موضوع کے اندر کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ انٹرو کے بعد جب باقاعدہ بک شروع ہوگی تو پھر ہم سب فالو کیا کریں گے. ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ کیسے بھرپور اٹھا سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ظاہر ہے آپ کے ہاتھوں میں سو کے بکس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں ان آڈیو سے کوئی ایسا بندہ فائدہ اٹھائے جس کے پاس بک نہیں ہے. تو دونوں طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. کتاب سامنے ہو تو پھر ایک انسان اس کو ریفرنس کو کوٹ کر سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. لیکن آپ کے اس سے فائدہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہو جو الگ سے ہی اگر اسی کام کے لیے رکھی جائے تو پھر بعد میں آپ اپنے وہ فٹ نوٹس اور اپنے نوٹس کو اور اس بک کو ملا کر آگے دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. اور اب آپ نے انشاءاللہ یہی کام کرنا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ہم کچھ سیکھتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ ہوتا ہے سکھانے کو سیکھنا، کہ ہم نے سکھانا کیسے ہے. تو یاد دہانی کے لیے کہوں گی کہ یہ کتاب ہم اپنی بحریہ ٹاؤن کی کلاس لاہور میں جو ہو رہی ہے، آپ لوگ اس وقت 27ویں پارے کی تکمیل پہ ہیں تقریباً، یہاں اس بک کو پڑھ رہے ہیں. آپ کو اس لیول پہ اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ جب قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے تو ایک دم جب وہ ٹوٹتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے. پہلے میں آپ سے ہی پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے ذہنوں میں یہ خوف ہے
کہ قرآن پورا ہو رہا ہے، اچھا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اور جیسے دھڑکا سا لگ جاتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ خیال؟ جی اب آپ دیکھیے کچھ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب ختم ہو، کوئی وہ تو نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کہتا ہے چلو گن رہی ہوں انگلیوں پہ دن اور جب یہ ختم ہوگا تو پورا ہو گیا؟ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے تو اصل میں جو قرآن پڑھ کر اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کی ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کورسز کب پورے ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ میری نظر میں اب آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، ہم نے اسی رستوں پہ چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا سفر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، آگے آپ کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں، لیکن ہم خاص طور پہ اس وقت اس بک کے ناطے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ اگر آج کے دور میں اپنے آپ کو لے کر اور ارد گرد جتنے بھی دنیا میں آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ ہیں، یعنی جن کے ارد گرد ہم لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں ایک سوال بہت اٹھتا ہے جب بھی سسٹرز قرآن کلاسز میں آتی ہیں یا کوئی سیکھنے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، سسرال کی ذمہ داریاں ہیں، کھانا پکانے کی ذمہ داریاں، یعنی ایک عورت کے ناطے سے عموماً ہمارے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ عورت پہ بہت ساری گھریلو ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ماں ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داریاں، بہن ہونے کے، بیٹی ہونے کے، بہو ہونے کے، ایک گھر کی مالک ہونے کے ناطے سے ہم سب اپنی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز میں ہیں۔ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جس کو عرف عام میں ہم تبلیغ کہہ سکتے ہیں، خیر کی بات کہنا کہہ سکتے ہیں، پڑھنا پڑھانا کہہ سکتے ہیں، دین کے لیے خود کو ڈیووٹ کرنا کہہ سکتے ہیں، اس کا جو بھی نام لے لیں باتیں ساری سچ ہیں۔ کیا اس سلسلے میں اللہ نے عورتوں پہ بھی کوئی ذمہ داری ڈالی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس 2.5 یا بلکہ اس سینچری میں جو گزر رہی ہے اور پچھلی میں، یہ کانسیپٹ عام کر دیا گیا۔ آج جس دور میں اور آپ رہتے ہیں اس میں ایک کانسیپٹ یہ دے دیا گیا ہے کہ دین کا کام کرنا کرانا یا تبلیغ کا کرنا کرانا یہ صرف مردوں کا کام ہے۔ عورتوں میں سے کسی سے پوچھ لیں یا گھر والوں سے پوچھ لیں تو وہ کیا کہیں گے کہ عورت کا کام کیا ہے، کھانا پکائے اور گھر صاف کرے۔ پاکستان میں آپ ہیں تو ماسیوں سے کام کرائیں، سیدھی سی جو بات ہے، کریں نہ بھی تو کرانا بھی آج بہت ایک مشکل محاذ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو سارے کام خود کرنا۔ بہت کم لوگ نیکی کی دعوت دینا یا دین سیکھنا سکھانا یا اس کام کو بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ پھر میں دہراؤں گی کہ کوئی بھی سسٹر اپنے گھر میں سے یہ نہیں کر سکتی کہ صرف کھانا پکائے اور صفائی کے اوپر نظر نہ دے، گویا کہ اس نے آدھی چیز کی آدھی نہیں کی۔ آپ سب کچھ کریں، گھر میں سے صرف ایک ہفتے کے لیے کپڑے دھونے دھلانے چھوڑ دیں تو اگلے ہفتے میں آپ دیکھیں گے گھر میں کیوس ہونا شروع ہوگا۔ کسی کو ساکس نہیں مل رہے، کسی کو کوئی اپنے یعنی دوپٹہ نہیں مل رہا، اسکارف نہیں مل رہا۔ سب مانتے ہیں نا ہمارے گھر کا نظام کیوں صحیح چلتا ہے جب ہم سارے کاموں کو ٹھیک طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم نیکی کے کام کے اور برائی کے روکنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ تکلیف کے ساتھ کہوں گی، دکھ کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور دعا کے ساتھ بھی کہوں گی کہ اللہ بہتری کر دے کہ آج ہم مسلمانوں کی اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کی کوئی اہمیت کو نہیں محسوس کرتا۔ باہر گندگی ہے، لوگ کہتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوتی ہیں، گٹر بہتے ہیں اور مکھیاں ہیں اور مچھر ہیں، ظاہری گندگی لوگ دیکھتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ ذہنی گندگی عام ہو گئی ہے۔ کل کا ایک ٹریول اور میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھے اللہ نے ہی کروایا ایکسپیرینس۔ رات کو ہماری فلائٹ تھی، کراچی سے ہم لوگ لاہور آ رہے تھے۔ دونوں ہی ہم آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے، دونوں جگہ سے ہمیں محبت ہے۔ کل کے ٹریول میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایکسپیرینس کرایا میں اب بالکل جان کے شیئر کروں گی، اور میں نے وہ جو جن کے ساتھ یہ میرا معاملہ ہوگا میں نے ان کو بھی کہا کہ سسٹر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے کل کے لیسن اور میں نے اس بک کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا۔ ہوا کیا، ان شارٹ سناؤں گی، صرف میں آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا احساس دلاؤں گی۔ ہماری لیٹ نائٹ فلائٹ تھی اور جب ہم ایئرپورٹ پہ تھے تو جتنی دیر اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں لوگوں کو دیکھنا مجھے یقین کریں کتاب پڑھنے سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے کے قریب ایئرپورٹ کے اندر رہی، باہر کا روڈ کا تو بات الگ کرتی ہوں، لیکن جو چیز میرا جیسا سوچنے والا بندہ دیکھتا ہے جا کے کہیں بھی، کہ جب میں پیرس کے کسی ایئرپورٹ پر انتظار میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میرے سامنے کون سے لوگ ہوتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں،
ایئرپورٹ پہ جو منظر میں نے دیکھے وہاں بیٹھ کے اپنی عادت کے مطابق، تو میرے ذہن میں بس ایک ہی کویسچن تھا کہ آخر کیوں، آخر کیوں، آخر کیوں؟ ہم جب ویسٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہم نان مسلمز کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے دعا اٹھتی ہے، رحم کا جذبہ ابھرتا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ دولت دے جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے، یعنی اسلام اور ایمان کی دولت ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تھا آپ کے لیے روٹین کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو ہضم نہیں کر پاتی۔ اگر ویسٹرن ایک عورت پورے ایسے گیٹ اپ میں دکھتی ہے کہ اس کا جسم پورا دکھتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ چونکہ اندر ایمان ہی نہیں ہے، جس نے معیار دینا تھا، جس نے اس کو روکنا تھا۔ جو سب سے ورسٹ چیز میں نے کل وہاں اپنے جہاز کے انتظار میں دیکھی وہ یہ تھا کہ ایک اور لڑکی اسموک کر رہی تھی، اور وہ کسی کیفے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یعنی جو چیز مجھے بہت ہی ہٹ ہوئی کہ میں نے کبھی بھی اس طرح ایک مسلمان لڑکی کو اتنے کلوزلی بیٹھ کے نہیں دیکھا۔ اس کی تھوڑی سی بیک تھی، مجھے سائڈ دکھ رہی تھی، لیکن میں حال حلیے کو جو دیکھوں لوگوں کے، یا لڑکیوں کے بیٹیوں کے کپڑوں کو دیکھوں، اور آپ کو تو فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، میں جہاں بیٹھی تھی ظاہر ہے وہاں جانے والے ہی آ رہے تھے، اور مزے کی بات ہے کہ میرا ٹریول جو تھا یہ ڈومیسٹک تھا۔ کراچی سے لاہور کا ٹریول میں یہ ایزیوم نہیں کر پاتی کہ یہ کوئی فورن فلائٹ ہوگی، مائٹ بھی ہوں گی، کنیکشنز ہو سکتے ہیں کراچی سے لاہور اور لاہور سے آگے، لیکن جو لوگ آ رہے تھے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں بیٹھ کے جو چیز میں دیکھ رہی ہوں اس میں، اور لنڈن اور پیرس اور ناروے اور امریکہ اور کینیڈا کے ایئرپورٹ میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں مجھے دکھ رہا۔ ریشو پرپورشن کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہاں اگر 90% لوگ اس رنگ روپ کے دکھتے ہیں تو یہاں مجھے 60-40 دکھے ہوں گے، لیکن موجود ہے۔ حیرت مجھے ان باپوں پہ ہوتی ہے کہ جن کے پہلو میں بیگم ٹھیک ٹھاک موڈسٹ قسم کا ڈریس پہنی ہوتی ہیں، چادر بھی چلے، نہ نقاب ہو، نہ پردہ ہو، نہ حجاب ہو، لیکن موڈسٹ لباس۔ آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے جو آبزرو کیا ہے، ہمارا پاکستانی جو ڈریس کوڈ ہے نا، شلوار قمیض اور بڑی چادر، یہ سب سے زیادہ موڈسٹ ہے انڈور ڈریسز میں، کیونکہ اس میں کورنگ پہ کورنگ ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ڈیسنٹ قسم کی آنٹیز تھی، بٹ اسی کے پہلو میں 15، 20، 18 کے بیچ کی بچیاں، کہ جس میں اور ویسٹرن بچی میں مجھے کوئی فرق نہیں دکھا۔ میرا یہ بگ کویسچن تھا کہ یہ فرق کیوں ہے۔ کچھ لوگوں سے تو مجھے واضح طور پہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ یا تو باہر سے آئے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں لگا۔ اٹس اوکے، جو بھی ہوا، میں جلتی کڑتی رہی۔ یہی بک کی ہی میں تیاری کر رہی تھی آپ کے پڑھانے کے لیے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کریں۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے لوگوں سے بات کریں۔ خیر، جب فلائٹ اناؤنس ہوئی تو انہوں نے ہمیں اندر جہاز میں بھیجا۔ سیٹس کا کچھ ایسا ایشو تھا کہ جو سیٹ میرے پاس اسائن تھی وہ کسی اور کو چاہیے تھی، تو مجھے وہ سسٹر نے کہا کہ آپ کو میں پیچھے اکوموڈیٹ کرتی ہوں۔ میں نے کہا اٹس فائن، وی کین مینیج۔ جب میں پیچھے آئی جہاز میں، انہوں نے رکھا تو ایک سسٹر تھی جو ونڈو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور 2 سیٹس جو تھیں وہ خالی تھیں، آئل والی اور یہ ایگزٹ رو تھی۔ تو ایئر ہوسٹس نے مجھے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا نو پرابلم۔ میں پہلے اس سائڈ پہ بیٹھنے لگی تو پھر بیٹھ گئی میں ادھر، تو بیچ میں ہمارے خالی آ گئی۔ ذہن میں آپ کے تصور آ رہا ہوگا، عادتاً میں نے آ کے سلام کیا، تو وہ جو سسٹر بیٹھی ہوئی تھی میں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے سنا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ ان کے کریو کے لوگ گزرے، تو انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ ادھر کے بیٹھی ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کی سیٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ایئر ہوسٹ آپ کے بیٹا۔ اس نے کہا پھر آپ اس پہ نہیں، اس پہ آ جائیں، کیونکہ یہ ایگزٹ رو ہے تو یہاں ہماری ایئر ہوسٹ بیٹھیں گی، ہوگا کوئی وجہ۔ میں کہا نو پرابلم۔ میں وہاں سے اٹھ کے مڈل سے، اب وہ سسٹر اور میں، ہم دونوں ساتھ تھے۔ وہ مسلسل اپنے آئی پیڈ پہ کچھ گیم کھیل رہی تھی، وٹس ایور جو بھی، لیکن انہوں نے بالکل مجھے ایسے فیل کرایا کہ آئی ایم ناٹ دیئر، میں ادھر نہیں ہوں۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا، اٹس فائن، کوئی بڑی بات نہیں ہے، باہر تو ویسے کوئی کسی کو اتنا نہیں بلاتا، تو یہ تو کوئی بات نہیں، اپنے ملک کی بات ہے۔ باقی وہی ہوا، جب جہاز بند ہوا تو وہ جو سیٹ میرے ساتھ تھی تو ایئر ہوسٹس آ کے بیٹھ گئی، تو اس کو میں نے اسمائل دیا۔ اس ایئر ہوسٹس سے میری بات شروع ہو گئی، مجھے کہنے لگی آپ کون ہیں، کہاں سے آتی ہیں۔ تو تھوڑی سی بات کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں باہر سے آئی ہوں، تو میں ٹیچ کرتی ہوں۔ میں ان سے بات کر رہی ہوں، وہ سسٹر بالکل ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ بس میں اس سے اتنی بات ابھی کی ہے کہ میں باہر ہوں، تو کہتی ہے آپ یہاں کیسے ہیں اور کیا ہے نا۔ تو میں نے کہا ہمارا بیسیکلی نیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہاں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ باہر ڈفرینٹ جگہوں پہ سیٹ اپ ہے۔ یہ بات سن کے وہ بیچاری ینگ لڑکی سسٹر تھی، تو وہ ایک دم غصے میں آ گئی، کہتی ہے ہاں یہ قرآن کے نام پہ پڑھاتے ہیں اور لوگوں سے بم پھکواتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں، کیونکہ میرا ایشو نہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو جو ایئر ہوسٹس سے مجھے کہتی ہے اچھا پھر آپ لوگ اس کے پیسے لیتے ہیں؟
تو میں نے کہا نہیں یہ تو پروفیشن نہیں ہے، یہ تو ہمارا مشن ہے. کہتی نہیں اصل میں بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ اسکائپ کے تھرو بچوں کو پڑھاتے ہیں. مجھے فوراً سمجھ آئی. میں نے کہا سسٹر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو بچوں کو لوگ ناظرہ سپارہ آج کل پڑھاتے ہیں تو وہ تو مجھے بھی پتہ ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بات بچوں کے سنیریو میں. تو میں نے کہا ہاں میں کوئی ناظرہ نہیں پڑھاتی، میری بات تو بیچ میں تھی. وہ سسٹر جو تھی نا وہ ایک دم اگریسو ہو گئی، کہنے لگی قرآن کے نام پہ یہ بچوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کو خراب کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو ایسی چیزیں سکھاتی ہیں، کوئی قرآن سنت نہیں کچھ ہوتا. اس کا ایٹیچیوڈ ایک دم چینج ہو گیا، وہ اگریسو ہو گئی نا. تو بم پھوڑتے ہیں آپ جیسے لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، یہ نقاب پہننے اور 5 نمازیں پڑھنی یہ کہاں ہوتی. خود ہی بول رہی اسلام تو دل میں ہوتا ہے. ایئر ہوسٹس پریشان ہو رہی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ سسٹر آپ نے کچھ پڑھا ہے دنیا کا؟ ہاں میں نے پڑھا ہے، یہ ہے وہ ہے. ان باتوں میں ہی نا تو مجھے کہیں گی یہ باتیں اب یہاں کر رہی ہیں نا. اس وقت تک میرے امریکہ میں رہنے کی بات نہیں ہوئی، مجھے ضرورت بھی نہیں تھی کرنے کی. تو میں نے کہا سسٹر آئی ایم US پاسپورٹ ہے. تو کہنے کی اب جائیں ہاں ذرا آپ، وہ آپ کو نہیں آنے دیں گے وہاں، وہ ٹرمپ نے پابندی لگا دی ہے. تو میں اسمائل، مجھے پتہ بھی نہیں کہ اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ ایئر ہوسٹس سے میری بات ہو رہی تھی. لیکن اینی وے وہ سسٹر اتنا اگریسو ہوئیں تو بار بار مجھے کہتی ہیں آپ کرتی ہیں. تو میں نے کہا سسٹر آپ نے مجھے سنا؟ نہیں مجھے کوئی ضرورت، میں نہیں سنتی یہ باتیں، یہ قرآن سنت سب ویسے ہی ہے، کوئی 5 نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا اندر ایمان بڑا گہرا ہے. پھر جب اتنے میں دعا کی میری عادت ہے، میں اپنے فون میں سے دعا پڑھتی ہوں، تو میں نے اپنے پہ سے کھول کے پڑھ رہی تھی. میں نے اس کے بعد ایئر ہوسٹس کو دی تو اس نے بھی میرے ہاتھ سے لے کے پڑھی. تو میں نے ان کو بھی آفر کی اسی دوران جب بھی ہوئی. تو نہیں میں نہیں پڑھتی. پھر کہتی مجھے آتی ہے. میں نے کہا اٹس فائن نو پرابلم. تو میں نے کہا سسٹر آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں نا، آپ جیسے نہیں مجھے کہہ رہی تھی آپ کرتی ہیں. میں نے کہا آپ نے مجھے کوئی سنا ہے؟ قصہ مختصر وہ اتنی ہائپر ہوئیں اور ایئر ہوسٹس کو کہنے کی ان کو اٹھائیں ادھر سے، میں ڈر رہی ہوں، میں خوف زدہ ہوں. میں تو ایسے دینداروں کو دیکھ کے مجھے خوف آتا ہے، نقاب میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹس مجھے کہتی کہ آپ، میں نے کہا فائن اٹس فائن. اس نے نہیں ان کو ان کی اوریجنل سیٹ پہ بھیجیں. اب آپ امیجن کریں نا کہ جس بندے سے آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور وہ یہ میں آپ کو تھوڑا بتا رہی ہوں، وہ اس میں اور بھی اینٹی اسلام باتیں کر رہی تھیں. کیا ہوا اگر اسموکنگ کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، یہ شراب کو کون حرام کہتا ہے، اس طرح کی باتیں تھیں ان کی نا. تو بہرحال وہ سسٹر ایئر ہوسٹس کہیں گی سسٹر آپ ان کو نہیں ادھر سے اٹھا سکتی، یہ ہماری خالی سیٹس تھیں اور ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے. تو وہ لڑکی اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کو بس نہیں چل رہا تھا کہ شاید میں بم ہی پھینک دوں گی اس کے اوپر. اسے میں نے کہا سسٹر ڈونٹ وری آئی ایم فائن. میں نے ویسے بھی اپنا کرنا ہے، میں نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اپنے پاس. میں نے کہا اب جائیے ہم کام کرتے ہیں. خاموش. میں نے ایک لفظ نہیں بولا. لیکن میری زندگی میں مجھے اس وقت وہی نفس وسلم کا دور یاد آ رہا تھا کہ انک لمجنون، اور سبحان اللہ، یعنی میری زندگی کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ اتنی کلوزلی کسی نے میرے نقاب کی، صرف نقاب کی وجہ سے، واللہ میں تو بولی بھی نہیں، صرف ایئر ہوسٹس کو بتایا قرآن، اور وہ بچوں کی طرف بات نکل گئی جو کہ میری بات بھی نہیں تھی اور میرا تو ایسا فیل بھی نہیں ہے. لیکن وہ سسٹر میرے نقاب سے اتنی نالاں تھی کہ انہوں نے پھر ایک ادارہ، میں نام نہیں لینا چاہتی یہاں کیونکہ باتیں آن ایئر بھی جاتی ہیں، بڑا مشہور ادارہ ہے پاکستان کا، ان کا نام لیتی ہیں. جب اس نے کہا نا آپ یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، تو میں نے کہا سسٹر آپ نے مجھے سنا ہے یا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو وہ ادارے کا نام لیا جو میں نہیں لینا چاہتی. کہتی ہیں مجھے پتہ ہے آپ سارے اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو بھی ہیں، عورتوں میں بڑا فیمس ادارہ ہے پاکستان کا ماشاءاللہ. تو مجھے ان کے نام کے ساتھ انہوں نے جوڑا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ بس رہنے دیں، یہ بم پھکواتے ہیں یا گھر توڑواتے ہیں یا لڑائیاں کراتے ہیں، اس طرح کی بات. خیر خاموش. ایئر ہوسٹس چلی گئی، میں بیٹھ گئی، میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا. اس کے بعد میری تو اس سے پہلے بھی کوئی بات نہیں، بلیو می، میں نے یہ کھولا، اپنی دعائیں پڑھی، میں نے ان کو اسمائل دی، کچھ نہیں ہوا. وہ اپنے کام میں لگ گئی. وہ ٹک ٹک ساتھ وہ تاش کے پتوں کے ساتھ کچھ کھیل رہی تھی، اپنا اس پہ آئی پیڈ پہ تھی. 15-20 منٹ گزرے نا تو اتنے میں وہ کھانے کی سرونگ شروع ہو گئی. ایئر ہوسٹس مجھے کہتی ہیں آپ پیچھے آ جائیں، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے، مجھے آپ سے اور بہت کچھ لینا ہے، مجھے بتائیں آپ کے کون سی کلاسز ہیں، گروپس ہیں. میں نے کہا سسٹر آپ جائیے، میں بعد میں اینڈ پہ آ جاؤں گی آپ کے پاس، ویسے بھی آپ نے بھی سرونگ کرنی ہے نا. 15-20 منٹ گزرے، پتہ نہیں کیا ہوا. یہ سسٹر جو بیچاری اتنی تھی نا، اتنی دیر میں نے ایک کھانا جب سرو آیا تو میں نے کھانا، تو میں نے ایسی اسمائل سے ان کی طرف کیا آپ لیں گی کافی. انہوں نے کچھ نہیں لیا، اور وہ پہلے ایئر ہوسٹس سے بھی کافی سختی سے بول چکی تھی اپنے بیگ کے سلسلے میں. تو میں نے کچھ نہیں کہا، بس اسمال کافی لے لیں گی جی نا. 5-10 منٹ گزرے تو میری طرف ایسے مجھے کر کے نا آنکھوں میں آنسو، مجھے معاف کر دیں، سوری میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا. یعنی اس کی کائبلٹی بھی
میں نے اس کو پیار سے ایسے کیا نا، وہ ہو گیا ایسے 30s میں، مطلب میں بھی ینگ لڑکی تھی، الٹرا ماڈ لڑکی تھی، لیکن میں نے اس کو پوچھا آپ میرڈ ہیں؟ کہتی نہیں، آئی تھنک سو 28 30s میں ہوں گی. تو میں نے اس کو ایسے پیار میں کہ سو کہ میں نے مائنڈ نہیں کیا، آئی ایم سوری، بٹ یہاں آج کل دیندار ہیں سارے ایسے نا. وہ دیکھو میں ایک جگہ گئی تو ایک برقعے میں تھی، تو انہوں نے کہا یہ سلیو لیس آپ نے کیوں پہنے ہوئے، آپ جہنم میں جائیں گی. میں نے کہا اگر انہوں نے واقعی آپ کو ایسے کہا تو بہت برا کیا، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. میری امی بھی بڑی نال ہے، لوگ محفلوں میں جا کے ان کو وہ کرتے ہیں. یا جب اس نے یہ بات بولی نا کہ دیندار لوگ بڑے برے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں، جہاں دیکھوں کوئی ایسا مل جاتا ہے، اور سگریٹ نہیں پیو، جو ہی اس نے لفظ سگریٹ بولا نا تو مجھے میرے لاش شور میں آ گیا. ایئرپورٹ پہ جو سسٹر سائڈ پہ تھی وہ یہی تھی. تو مجھے سمجھ آیا کہ ایک لڑکی کا یہ ایشو ہے. پھر میں نے اس کو پیار کیا، میں نے کہا دیکھیں مجھے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، آپ تو مجھے جانتی نہیں ہیں، لیکن سسٹر میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ آپ کے دل میں بہت اگریشن ہے اسلام کے بارے میں. تو مجھے پتہ ہے کہ سم ٹائم لوگ تبلیغ کے نام پہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں. پھر جو ہماری باتیں شروع ہوئیں، اس کے بعد وہ ایئر ہوسٹس کو تو خطرہ یہ تھا جب اٹھ کے گئی کہ پتہ نہیں ابھی دھماکہ ہو جانا ہے اور یہ دونوں لڑ کے ہاتھ پاؤں پڑی ہوں گی. تو ایئر ہوسٹس جب اتنے میں کھانے کا ٹیبل لے کے آئیں تو اس نے جب ہمیں باتیں کرتے دیکھا، اور الحمدللہ اس کو بھی خود بد لگی ہوئی تھی. پھر بہرحال یہ کہ پھر ہماری اچھی بات ہوتی، پھر وہ میرے سے پوچھتی رہی ہے ایسے، پھر میں اس کو تھوڑا بتاتی رہی. میں نے کہا دیکھیں سسٹر اصل بات یہ ہے نا کہ ہم آج اپنے دین کو سمجھ نہیں پاتے. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھے، میں نے پڑھا ہوا ہے قرآن، میرے پیرنٹس ریلیجس ہیں اور وہ مطلب میں ریلیجس نہیں ہوں. میں نے اس کو ایک سائڈ دیتے ہوئے یہ سمجھایا، میں نے کہا سسٹر اس سے میں پاکستان میں رہتی ہیں نا تو ڈونٹ وری، یہاں تو سب اتنے اچھے لوگ ہیں، سب مسلمز ہیں، لیکن امریکہ اور باہر میں تو اب ہماری کچھ جنریشنز کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلم بھی نہیں. تو مجھے کہتی یہ تو میں بھی کہتی ہوں میں مسلم بھی نہیں، کیا ضرورت ہے خود کو مسلم کہنے کی. اور وہ میں نے کہا وہ آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو اسلام اچھا لگتا ہے. نہیں ہمارے پیرنٹس تو ریلیجس ہیں بٹ میں تو کوئی ریلیجس نہیں، یہ مدرسہ سسٹم یہاں سے ایسے لوگ نکل رہے ہیں ویسے نکل رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا آپ کبھی مدرسے میں گئی ہیں کسی؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، تو گھر میں پڑھو، ماں خود پڑھاتی ہے بچے کو نا. تو میں نے کہا اچھا آپ نے دنیا کا پڑھا؟ ہاں میں نے یہ پڑھا. تو میں نے کہا گھر میں تو نہیں پڑھا نا. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ الرجک تھی اسلام سے. کہنے لگی میں تو خود نہیں مانتی کہ اسلام کا لفظ لگانے کی ضرورت ہے، بس اندر سے اچھے ہو جاؤ. میری تو جیوز فرینڈز بھی ہیں، وہ بھی ہیں. پھر جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میں تو رہتی امریکہ میں، اور پھر میں نے اس کو کچھ ناروے کی باتیں سنائیں، کہانیاں ادھر ادھر کی، تو ساری باتوں کے بعد الحمدللہ ہم یعنی اینڈ پہ بالکل وی بیکیم فرینڈس. اور پھر وہ ایئر ہوسٹس سے جب میری باتیں ہو رہی تھیں، پوچھے آپ یہاں کیا کریں گے، اس نے میرا نمبر لیا، پھر میں نے اس کو ایڈ کیا، لاہور کے درسوں کا بتایا، وٹ ایور جو بھی تھا. تو وہ سسٹر سن رہی تھی ہماری باتیں، کیونکہ اتنا کلوز تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پیچھے سے نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ یہ مجھے خوشی ہے کہ اس کا غصہ دور ہو گیا. اور مجھے تو غصہ آیا بھی نہیں، واللہ مجھے وہ گالی بھی دے دیتی، مجھے تھپڑ بھی مار دیتی، مجھے غصہ نہیں آنا تھا، بلکہ میری وہ تیاری کروا رہی تھی. اس وقت پھر میں نے آپ کی اس کتاب کو پڑھانے کی ذمہ داری کو زیادہ شدت سے محسوس کیا. آپ کو یہ ساری کہانی میں نے کیوں سنائی ہے کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کی نسلیں، ہم مسلمان ملکوں میں رہنے والے، ہمارے پیرنٹس وہ نماز روزہ قرآن دین ہم سن کے بڑے ہوئے ہیں نا، جب ان میں سے ایک کردار ایسا ہے، یہ تو صرف ایک ماڈل تھا نا، تو پھر کتنی ضرورت ہے. میں نے رات کو اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے اس کام کی اہمیت پہ مائل کیا ہے، ورنہ یہ اگر میں ضرورت محسوس نہ کروں میں کیوں آپ کے ساتھ بیٹھوں. ایئر ہوسٹس مجھے کہتی ہے کہ آپ کی زندگی جو آپ نے کام لیا ہوا یہ تو بڑا اہم کام ہے. خیر اس کے بعد جب میں نے اس کو بات سسٹر سے کہا، میں نے کہا سسٹر ایکچولی میری فلائٹ سنڈے کی تھی، میں نے 2 دن پہلے آنا تھا ہم لوگوں نے، لیکن کچھ ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں آئے، تو کل کا ہوا نا. تو میں نے آپ اس سسٹر کا ہاتھ میں لیا، میں نے کہا سسٹر جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ کہ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ میری فلائٹ سنڈے کی بجائے ٹیوزڈے کی کیوں ہوئی ہے، بیکاز اللہ کا پلان تھا کہ میں آپ سے ملوں. اور آج کی میری سٹنگ سے اگر آپ کو 5% بھی اسلام یا اسلام والوں یا دین والوں سے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوئے تو اٹس مائی سکسیس. میں نے کہا سسٹر آئی ول شیئر. میں نے اس کو بتایا کہ کل صبح میری ایک کلاس ہے تو میں نے وہاں جانا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ول شیئر دس اسٹوری اینڈ یو ول گیٹ دا ریوارڈ. آپ کی ایک باتیں یا جو میری آج ہوئی ہیں
میں وہاں شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے میری اس موضوع کو تیار کرنے میں مدد کی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کا حکم دینا، اس کی کتنی ضرورت ہے۔ میں کل پرسوں بھی جو بھی میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں، میں نے میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری میری آنٹی تھیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والی سسٹرز کو 1 سال کپڑے ختم، بازاروں کے چکر ختم، جوتوں کی سیل ختم، اللل بلل چھوڑیے، جو کھانا اچھا نارمل کم وقت لے کر پکے، گھر جو چیزیں لیس ٹائم ٹیکن ہے، کم وقت لیتی ہیں، اس کو کریں، اور ہم سب کو مل کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا تو بجلی، پانی، گیس، مکھیاں، جو کچھ بھی چھوٹے بڑے ایشوز، یہ ایشو نہیں ہے۔ ہمارا ایشو شعور کی کمی کا ایشو ہے، اور شعور آتا ہے علم سے۔ اگر آپ سورۃ بقرہ یاد کریں تو منافقین کے ٹاپک میں 2 دفعہ اس رکوع میں آتا ہے لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ ہمیں آج اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ارد گرد گندگی اور برائی اور خرابیاں کتنی پھیل رہی ہیں، اور ہم کپڑے بنا رہے ہیں، اور ہم جوتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہم مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے معاشرے کی اصل گندگی دور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو قرآن میں کیا کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین قوم ہو جو لوگوں کی خیر کے لیے نکالی گئی۔ میرا آپ کا تعلق جس خاندان سے ہے، اور وہ خاندان کون سا ہے؟ نبیوں کا خاندان ہے، اور اس خاندان کی سب سے آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے پارے کی پہلی دوسری آیت میں دیکھ لیجئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط کہتے ہیں واسطے کو، آپ کہتے ہیں نا میرا اس سے واسطہ پڑا، اس نے مجھے جوڑ دی، وسط کہتے ہیں درمیان کو، معتدل کو کہتے ہیں، یعنی ہم سب ایک کنیکٹر ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے۔ جب اللہ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں نا تو ان کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے، اور خوشی بھی آتی ہے، اور اطمینان بھی آتا ہے۔ یہ چیز اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ کتاب ہمیں بہت فائدہ دے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کے اندر اگر باہر ٹائٹل دکھائی گئی، اصل میں یہ کتاب جو ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری ہے۔ مسئولیت النساء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ عورتوں کی ذمہ داری، یہ عربی میں بھی بک موجود ہے، یہ اسی کا اردو ترجمہ ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو کھولیں، اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کتاب کی سیر کروانا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے، پر پیج پلٹتے وقت آپ کوشش کیجئے گا کہ ایسے ہی پلٹیں کہ دوسرے کو بھی آپ کی آواز جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے، اور یہ قسم کا خلاصہ ہو جائے گا کہ ہم اس میں کیا کچھ پڑھیں گے۔ انڈیکس کھول لیجئے، کتاب کے پیج کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جو میں بولوں گی وہ آپ دیکھ بھی سکیں گے، اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ کم از کم یہ نوٹ کر لیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا سیکھیں گے۔ شروع میں آپ دیکھیے پہلی فصل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق خواتین کی ذمہ داری اور اس کی اہمیت۔ پہلا ٹاپک جو ہم اس کتاب میں کور کریں گے انشاءاللہ وہ کیا ہوگا کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی عورتوں پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کیا وہ ہے بھی، اور اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کی امپورٹنس نہیں پتہ ہوتی، اس کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، تب تک ہم وہ کام کرتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی میں آپ دیکھیے گا فرضیت احتساب کے متعلق عام نصوص، تھوڑے سے لفظ مشکل ہے، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ باریک پینسل ساتھ رکھ لیں۔ میں کوشش کرتی ہوں جب بکس پڑھاؤں اور اس میں جو مشکل لفظ آتے ہیں تو میں اس کو اردو میں بولنے میں ہی میں آسان بولتی ہوں، یعنی میری عادت کیا ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھانے کے دوران کوئی مشکل لفظ جب آتا ہے تو میں، اب جیسے یہ لفظ ہے نا کہ فرضیت احتساب کے متعلق عام نصوص، تو میں اس کو کیسے بولوں گی کہ دوسروں کو اس کام پہ یعنی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اس پہ روکنے کے بارے میں دلائل کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ دلائل دیکھیں گے، قرآن پاک کے کچھ دلائل ہیں، پھر احادیث کے دلائل ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا جو اس کا سب پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ خواتین بھی دوسروں کو برائی کرتا دیکھیں یا نیکی سے رکتا ہوا دیکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی عورتوں کا بھی اپوائنٹ کیا ہے؟ میں اس کو پھر بولتی ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں دین کا کام کیوں کریں، کہاں لکھا ہے جی تم روٹی پکاؤ، تم بچے پالو۔ ایک سسٹر تھی
تو وہ آئیں تو کہنے لگی کہ کلاس جوائن بڑے شوق سے کی تھی، 2-4 دن شوق سے آتے رہے، بعد میں گھر میں جی اب میاں کو کھانا نہیں اس وقت ملا، مثال اس وقت ہی آپ میں سے کسی کے میاں کھانا گرم روٹی کھاتے تھے تو آج نہیں مل رہی ہوگی، یا پکا کے آئیں گی یا کوئی اور بنائے گا، تو 19-20 کا چینج تو آئے گا۔ دکھ کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی روٹی کے پانی میں 19-20 کا چینج نہیں کر پاتے، ہم نے باقی کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہاں وہ تبوک کی جنگیں لڑنی ہے، اور ہم نے کہاں وہ کھجوریں کھانی ہے؟ ہم تو صرف اپنا فوڈ کا تھوڑا سا، یہ بھی نہیں کہ کھانا ہم نہیں پکاتے، پکا ہوا ہے تو وقت سے پہلے پکا دیں گے یا جا کے پکا دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے، ہم میں سے کوئی بھوکا تو نہیں کسی کو رکھتا۔ لیکن آج ہم دین کے نام پہ اتنے بے حس ہو گئے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے اس وقت کہ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک لمبی لسٹ ہم اس کتاب میں پڑھیں گے، دلائل پڑھیں گے، ہماری یہ بک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کو اینڈ پہ یہ سسٹر بتا دیں گی جس طریقے سے بھی اس کو مینیج کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ خواتین کے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں بچوں والوں کو درسوں میں نہ آنے دیں، میں کہتی ہوں پھر پڑھانا کس کو ہے؟ یعنی یہ میرے اپنے دل کی بات ہے کہ اصل جو میرے آڈینس ہوتے ہیں پڑھاتے ہوئے وہ بچوں والی مائیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ نسلیں تو ان کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں، بچے تو انہوں نے پالنے ہیں، امت کے بچے تو ان کے پاس ہے۔ تو عورت کو کیوں اس موضوع کو سننا چاہیے؟ کیونکہ کل اس نے اپنے بچے کو پالنا ہے، اور باپ کی نسبت ماں کا بچے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے، پھر بچوں کا ساتھ ماؤں کا تعلق بڑا شدید ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر ماں کی برین سیٹنگ نہیں ہوئی تو بچے کی کہاں ہوگی؟ پھر اسی میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بیویوں نے کیسے اپنے شوہروں کو چینج کیا۔ یعنی یہ بک اصل میں ہے دعویٰ کی بک، اس کا ٹاپک دعویٰ ہے، تبلیغ یا دین کے کام کے کرنے کرانے کی باتیں، لیکن ریالٹی میں دیکھیں تو یہ گھر کے اندر رہ کر بیوی کا ایک ماں کے ناطے، ایک بیوی کے ناطے کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور اس میں انشاءاللہ آپ سب کو بھی جو ایز اے اسٹوڈنٹ کلاس میں آتے ہیں بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا کہ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ جی آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں، آپ کیوں پڑھنے چاہتی ہیں، آپ کو اس سے کیا ملے گا، کیا آپ کو اس سے ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ایک بیوی کیسے اپنے شوہر کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور پھر ہسٹری کی بہت ساری واقعات ہیں ہم اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو اس میں بہت ہی خوبصورت ٹاپک جو پھر اینڈ تک چلے گا وہ کیا ہوگا کہ واقعات بہت سارے ہیں، اوتھینٹک تاریخ کے واقعات ہیں، سیرت کے واقعات ہیں، صحابیات کے، کہ عورتوں نے کس طرح سے اپنے شوہروں کو یا دوسروں کو برائی سے روکا اور اس کے کیا اثرات ہوئے، اور اس میں پھر اس کے 3 حصے ہیں کہ عورتیں قریبی رشتہ داروں کو کیسے روکیں گی برائی سے، یا عام سوسائٹی میں یعنی اس کے دعویٰ کا کئی مدارج ہوتے ہیں نا، گھروں میں کریں، کہاں جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہ اب عورتیں نکل پڑیں درس پڑھنے دینے، گھر بیٹھو گھر میں سن لو۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور میں کوشش بھی کروں گی کہ یہ سب کچھ ہو، اور اس میں تقریباً 30-35 ڈفرینٹ سٹوریز ہم پڑھیں گے اینڈ تک کہ کیا کیا تھے، اور اس میں ہر سٹوری میں آپ کے میرے لیے کوئی گائیڈ لائن ضرور ہوگی۔ یاد رکھیے غیر محسوس طریقے سے ہمارے لیے یہ چیز بہت ساری چیزوں کے لیے آئے گی، تو ہم یہ دعا کریں گے کہ ہم اس موضوع کا حق ادا کر سکیں، اس کے ساتھ انصاف کر سکیں اور بہترین طریقے کو اس سے لے سکیں۔ تو یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد ایکسائٹمنٹ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ آسان موضوع ہے بٹ اہم بہت ہے، ہمیں بہت بڑی بڑی مشکل باتیں نہیں سیکھنی، ہم اس وقت میں گرامر بھی سیکھ سکتے تھے، ہم اس کے اندر کوئی فقہ کی بات بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ وہ باتیں تو آپ کو کہیں سے بھی انفارمیشن کے طور پہ ملیں گی۔ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے میں ایک اور چیز انشاءاللہ ہم اس درد کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی اس سوسائٹی سے ریکویسٹ بھی کریں گے، انڈائریکٹلی ہم اپنی اس سوسائٹی کو اس موضوع کے پڑھنے کے دوران یہ احساس بھی دلانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام اگر آج اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں نا، آپ صرف سمپل سی 2 جملوں میں لکھ لیں جو کام اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اوروں کو بتانے اور بلانے میں آپ کو مجھے مدد بھی تو ہوگی نا۔ بعض دفعہ لوگ کچھ کہہ دیں تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہاں یہ تو ہے، ماسی نہیں آئی جی، ماسی نہیں آئی تو کیا ہوا، چھٹی ہو گئی۔ دیکھیے مینیج کرنا سیکھ گئے نا تو زندگی میں کوئی کام برا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو سمپل سی مثال دیتی ہوں، آپ گھر میں ہیں، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، آپ واش روم میں جاتی ہیں کہ نہیں؟ وجہ سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ واش روم میں جانا آپ کی نیڈ ہے کہ نہیں؟ آپ رات کو سوتی ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ ایکسیپٹڈ ہے کہ آپ کو رات کو سونا ہے۔ آپ کھانے کے وقت پہ کھانا کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی؟ کچھ چیزیں نارم ہے، وہ مانی گئی ہیں کہ یہ ہونی انڈرسٹوڈ ہے،
تو پھر آپ کی کلاس کی چھٹی کیوں ہوتی ہے؟ جب بھی ہمارا تو دن رات کا یہی کام ہے نا، لوگ کلاسز میں آتے ہیں جاتے ہیں. تو میں اکثر سسٹرز کی چھٹی کا جب بھی کوئی بات آئے تو میں ان سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ کے لیے شاید اتنا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگا. میں نے کہتی سسٹر اگر آپ جاب کر رہی ہوتی تو آج کے ہی حالات جس میں آپ چھٹی کرنا چاہ رہی تھی یا کل آپ جس دن میں نہیں آئے، کیا آپ پھر جاب سے بھی چھٹی کرتی؟ وہاں تو چھٹی نہیں ہوتی. مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، وہ خود چائے پئیں بنائیں، صبح بیگم 7 بجے اٹھ کے چلی جائیں گی کیونکہ وہ جاب ہے. بات ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹیڈ ہے. ہم نے خود کو اپنے عمل اور اپنے یقین سے دوسروں کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے کتنا اہم ہے. میں کہتی ہوں صرف یہ جرت مل جائے نا تو ہالز چھوٹے پڑ جائیں، جتنی خواتین ہیں اور جتنی ضرورت ہے. اور میں جب باہر کی دنیا میں جھانکوں تو مجھے رونا آتا ہے. ہزاروں کے کپڑے پہننے والیاں، لاکھوں کے پرس اور جوتے اور زیورات پہننے والی خواتین کو یقین کرے نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا، قرآن کی ایک آیت پوچھ لے نہیں آتی، ریفرنس نہیں آتا، سیرت نہیں آتی. صرف ربیع الاول میں آپ 10-12 سوال لوگوں سے جا کے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے سارے بچوں کے نام ہی پوچھ لیں، ان کی ساری بیویوں کے نام پوچھ لیں. یعنی جن چیزوں سے کوئی ہمیں بہت فائدہ بھی نہیں، بیسک چیزیں بھی لوگوں کو نہیں بتاتی. آج امت مسلمہ میں جو ڈکلائن ہے، جو پریشانی ہے، یہ جو میں نے شروع میں واقعہ سنایا ہے، یہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ ہمارے بچوں کے ذہن کیوں بگڑ رہے ہیں؟ یہ بچے ہی ہیں نا جو ویسٹرنائز ماحول میں جب آتے جاتے ہیں تو ان کا کیا حالات ہوتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اس لیے چینج ہو گیا ہے، ہم نے اس دین کی کام کو پیچھے ڈال دیا. ہماری بچی 4 سال تک یونیورسٹی میں جا سکتی ہے، مانا ہوا ہے. میں تھوڑی سی اس بات کو مل کے ایک اور طرف ذہن آ گیا تو وہ بھی سمجھ لیجئے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہم سب کے گھروں میں جو بھی بچے بچیاں ہیں ان کا اسکول میں جانا ایکسیپٹیڈ ہے کہ نہیں؟ 3 سال کا بچہ آپ تو کہتے ہیں 2.5 سال کا ہی دے آؤ ان کو، ذرا ہم بازار میں زیادہ آسانی سے پھر لیں گے، بچے کو بھیجو ان کے پاس. ایکسیپٹیڈ ہے کہ نہیں 4 سال کا بچہ اسکول میں بھیجنا؟ کوئی رکھتا گھر میں؟ یہاں تو مرضی ہے، باہر کے ملکوں میں اب رکھ نہیں سکتے، یعنی اللیگل ہے. ہر ملک کی ایج فرق ہے، کسی ملک میں 4-5 سال ہے، 6-7 سال. اگر آپ بچے کو نہ تو گھر میں ہوم سکولنگ جو رجسٹرڈ ہوم سکولنگ ہے جو گورنمنٹ سے، اس میں نہ رکھیں، یا آپ بچے کو اسکول میں نہ بھیجیں، آپ کو پولیس لے جائے گی آ کے. ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اس ملک کے بچے جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہو. یہ ایکسیپٹیڈ ہے. تو کیا دین کی تعلیم اور دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہماری سوسائٹی میں اتنا ہی لازم سمجھا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اپنے اوپر لیں، میں اگر اپنی زندگی کو دیکھ لوں تو آپ ایک نارمل چیز دیکھیے کہ ماسٹرز کرنے تک کم از کم 20 سال آپ اسکول جاتے ہیں. اسکول ہے، کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے. 20 سال تو کہیں نہیں گئے. کوئی نہیں بولتا 20 سال. ڈاکٹر بننے کے لیے میں نے اکثر بچیوں کو ادھر ادھر جو ڈفرینٹ ملکوں میں حساب لگایا ہے، 25 سال لگ ہی جاتے ہیں. 25 سال کی عمر میں ایک لڑکی یا لڑکا، اور یہ دونوں کے لیے، لیکن ہم اس وقت مور لائک لڑکیوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا موضوع خواتین ہے. کل رات بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ایک نارمل ڈینٹسٹ یا ڈاکٹر بننے میں ایک بچے کی عمر 32 سے 35 سال ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اسپیشلائز کر کے وہ اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے تو میں نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ 40 سال کی تو پھر اس بچے کی عمر ہو جائے گی نا جس دن اس کی پہلی کمائی آپ کھائیں گے. از اٹ نیچرل؟ جس میں 2 کروڑ روپے کا خرچہ بھی لگا لیں، باہر کے ملکوں میں یونیورسٹیوں میں ٹکٹس پڑھنا 2 کروڑ روپے انویسٹ کر کے پہلے 5 سال عمر کے نکال دیں، 32 میں سے 35 میں سے 5 نکال دیں، 30 اور 5 اوپر لگا لیں اسپیشل. 35 سال آپ اپنی زندگی کے دیتے ہیں، 2 کروڑ روپیہ ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایفرٹس ڈالتے ہیں، پھر ایک روزی روٹی کمانے کے قابل ہوتا ہے. اچھی بات ہے، کرنا ہے، مردوں کا تو یہ کام ہے، سب کو کرنا ہے. میرا اس وقت وہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کریں نہ کریں، بٹ کیا یہ بھی ایکسیپٹیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس قرآن کو پڑھنا جس نے ہماری زندگی میں تبدیلی لانی ہے، خوشی لانی ہے، جس نے سکون دینا ہے. رات جو بات ہو رہی تھی اس میں سے باتیں جو یاد آ رہی ہیں، تو میں نے ان سسٹر سے کہا، میں نے کہا سسٹر آپ کو پتہ ہے کہ اصل دینداری کیا ہوتی ہے اور دین پہ آنے سے ملتا کیا ہے؟ کہتی کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا خوشی ملتی ہے. میں نے کہا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں میرے سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے. تو کہتی ہیں غصے میں، ہے کوئی آج دنیا میں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ادھر دیکھیں، ایک ہے.
میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا آج میں آپ کی زندگی میں پہلی عورت ملی ہوں آپ کو، میں آپ کے سامنے اقرار کر سکتی ہوں کہ آئی فیل آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن ان دا ورلڈ. کیوں؟ مسئلے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں آیا آج تک زندگی میں، کوئی دکھ نہیں آیا، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. کہتی آپ یہ کہہ سکتی ہیں، میں تو نہیں مانتی کہ دنیا میں کسی کو کوئی مسئلے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ اس کتاب سے تعلق آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون اتنا بھر دیتا ہے کہ جنگ بھی لگ جائے گی نا، آپ آرام سے بیٹھ کے اپنے کام میں لگے ہوئے کہ جو ہونا پھر ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ اس چیز میں سکون اور خوشی ملتی ہے. کیا ہم اپنے ارد گرد، ہم اگر صرف اپنی بچیوں کو لے لیں اور پھر اس میں بڑی بچیاں بڑی ہوئیں تو ہم بن گئی نا خواتین. کیا آج تک آپ میں سے ہر ایک اپنی ایج دیکھے، 25 30 35 40 50 60 جو جس کی عمر ہے، اس عمر تک پہنچتے ہوئے کیا آپ نے یہ سوچا کہ 15 سال سے 20 سال لگا کر آپ نے دنیا کی تعلیم لی، اور اس میں سے ہمارے اس کلچر میں تو 70% لوگ استعمال ہی نہیں کرتے اس تعلیم کو. شادی کے بعد چولہا چونکے میں پڑ جاتے ہیں، ہانڈی چولہا وہ سب وہ ڈگریاں جو ہیں وہ چولہے میں جل جاتی ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کر رہے ہیں. کبھی کوئی باپ سوچتا ہے یا کوئی ماں سوچتی ہے کہ یہ جو دن رات کی جہاں میں نے ایک غلامی اپنے سر پہ لی ہوئی ہے، اس کینڈ پہ میں نے اپنے اس بچی اور بچے سے لینا کیا ہے؟ صرف ایک نام ہے، یاد رکھیں، صرف ایک نام ہے کہ یہ بچی اتنا بڑی ہوئی. میں پھر بچیوں پہ بات کروں گی، لڑکوں کو ذہن سے اس وقت اس پورے کورس میں مردوں کی باتیں ہی نہ کریں تو اچھا ہے. صرف یہ کہ ہماری بچی یہ کی چی کے، اور ایسی الٹی سیدھی ڈگریوں کے بھی نام لیں گے جو پتہ ہی نہیں، کہیں گے یہ کچھ زیادہ ہی بڑی ہوگی جو ہمیں نہیں پتا نا ڈگری. اور میں نے کل ہی پرسوں ایک جملہ کہیں کسی کا پڑھا، بہت خوبصورت تھا، غالباً اشفاق احمد کے نام پہ تھا وہ کسی کا، کہ ڈگریاں تو اصل میں اس ساری پے سلپس جو پڑھنے کے دوران دی ہوتی ہے نا، اس کی رسید ہوتی ہیں. اصل میں تو کردار ہوتا ہے جو بندہ کے اندر سے نکلتا ہے. یہ تو رسیدیں ملتی ہیں، یہ پھر رہی ہیں. اور کل ہی مجھے ایک پکچر کسی نے بھیجی ویڈیو میں، برمنگھم یونیورسٹی سے، اور پتہ نہیں 2-3 ملکوں کے UK کے نام لکھے ہوئے تھے، کہ ایک لڑکا وہاں کی ڈگریاں لے کے پڑھ کے آیا اور ادھر اس نے جگہ جگہ جاب کے لیے ٹرائی کیے اور جاب نہیں ملی، تو بالآخر اس نے آلو چنوں کی ریڑھی لگائی اور اس ریڑھی پہ اس نے نیچے اپنی ڈگری کی تصویریں، اور اس نے کہا کہ جس ملک میں اتنا پڑھ کے آئے ہوئے بندے کو بغیر رشوت دیے یا سفارش کے جاب نہیں ملتی، تو میں پھر وہاں ریڑھی لگا کے دکھاتا ہوں کہ میں یہ کام بھی کر سکتا. ریڑھی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیے یہ صرف ایک پرسیپشن ہے. آپ نے کیا کیا، آپ نے کتنا پڑھا، آپ کی بچی کیا کرتی ہے. میں کہتی ہوں اس بچی کے اس سارے پڑھنے پر ہمیں خود بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ نام نے اس کی کمائی کھانی ہے. نہیں کھاتے نا اکثر ہمارے ملک میں. مرد بھی نہیں پسند کرتا کہ اپنی بیوی کی کمائی کھائے. مرد بہت اچھی جاب پہ ہوگا نا تو بیوی فخر سے کہے گی میرے ہسبینڈ یہ کرتے ہیں، بڑے گریڈ افسر ہیں. اگر بعض اوقات بیوی کی جاب اچھی بھی ہو نا تو مرد نہیں بتاتے، ان کو انا کا مسئلہ لگتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کی ڈگری کی تعریفیں کیوں کریں کہ وہ اتنے پیسے لے کے آتی ہے. اس کے باوجود کم از کم کچھ بھی نہ کریں، BA ہی کر لیں. 20 سال تو دیتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے پڑھنے پڑھانے پہ، بچیوں کے بلکہ. تو اس کی کیا اہمیت ہے. وہ کبھی آمین ہوئی تھی اور وہ اب ہوگی ایک بار پھر جب ہم دنیا سے جائیں گے. لیکن آج ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ یاد رکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، انشاءاللہ اس میں بہت ساری آئیں گی، لیکن وہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چھوٹ جائیں، کیونکہ جنرلی تبلیغ اور دعویٰ کا اور امر بالمعروف کا اتنا حکم ہے اسلام میں کہ اگر لوگ یہ کام نہ کریں، جب لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رک جاتے ہیں، اللہ ان پہ غضب نازل کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کو پھر اپنی کہہ لیجئے کہ عذاب میں لیتا ہے کہ پھر نیک لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. تو یہ چند باتیں تھیں. مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو تو ہم سمجھ گئے نا. آپ میں سے کوئی سوال کوئی بات کرنا چاہے تو کرے. کوئی بات آپ کا حق ہے، کیونکہ صرف مجھے بولنا نہیں ہے، آپ کو سننا بھی ہے. جو باتیں کہی ہیں صحیح کہی ہیں. کیا ہمیں اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یاد رکھیں آپ کے میرے اس پیارے ملک کے سارے مسئلوں کا حل یہ ہے. کرپشن ختم کرنی ہے، لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا ہے. ہر بندہ چڑچڑا، ہر بندہ غصے میں، ہر بندہ دوسرے پہ برسنے کو تیار. آپ ذرا سا ایک راؤنڈ لگا کر دیکھیں، گھر کی مالکن ماسی پہ چیخ رہی ہے، ماسی مالکن کے آگے شاؤٹ کر رہی ہے، جوان بچے ماں کے آگے بول رہے ہیں، شوہر باہر سے تھکے آ رہے آ کے اندر پہلے 2-4 بڑکے مارتے ہیں،
غصہ کر کے بتاتے ہیں آ گیا ہوں میں گھر میں چودھری صاحب، اور درزی کے پاس جائیں تو درزی چڑ چڑ کر رہا ہے، رکشے والے کے پاس جائیں تو رکشے والا چڑ چڑ کر رہا ہے، اور آپ کسی جگہ، یعنی یہ مجھے اس ٹرپ میں کئی، ہم کچھ آفیشیل چیزوں میں تھے، ساتھ جانے آنے کا اتفاق ہوا، آپ اتنی آنریبل کرسی پہ بیٹھے ہیں، باہر آپ کے اتنے بڑے ٹائٹل لگے ہیں، لیکن کسٹمر ڈیلنگ میں زیرو ہیں، چڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے ہم قرض مانگنے گئے، ادھار مانگنے گئے۔ بھئی آپ اپنا ایک کام لے کے آئے ہیں، آپ کو عزت دیے، آپ ہمیں بات کریں، آپ ہم سے لڑنے پہ آگے، یہ نہیں تھا کرنا، وہ نہیں، ہر بندہ لڑنے کو تیار ہے۔ یہ چڑچڑاہٹ کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ یہ وجہ ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں چھین لیتا ہے۔ یہ سب نے ٹھیک اسی دن ہونا ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ یقین کریں ہم پورے ملک کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کسی کی بات بڑی اچھی لگی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا، سب سے چھوٹی عمر تھی، تو میں شعور میں آیا تو میں نے کہا کہ میں ساری دنیا کو ٹھیک کروں گا، کر سکتا ہوں۔ پھر تھوڑا سا چند سال بڑا ہوا تو میں نے کہا نہیں، میں ساری دنیا کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا، ہاں البتہ میں اپنے ملک کو ٹھیک کر لوں گا۔ پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتا، چلو میں اپنے شہر کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اب 50-60 کی عمر پہ پہنچ کے یہ پتہ چلا کہ میں صرف خود کو ٹھیک کر سکتا تھا، اور میں نے اس کا وقت گنوا دیا۔ سمجھ رہے؟ اگر یہ بات وہ کہتا ہے مجھے اس دن پتہ چلتی نا، جس دن میں دنیا کو ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا، اگر اس دن میں یہ سوچتا کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، تو آج پورا ملک ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ آج ہمارا ایشو یہ ہے، اتنے ریسورسز، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی رسوا ہونے سے بچائے، ہمارے کانسیپٹ ٹھیک ہو، اور ترس آتے ہیں ان لوگوں پہ جو زندگیاں بیکار ضائع کر کے جا رہے ہیں۔ ہماری ایک بہت ہی پیاری سسٹر ہیں، تو لاسٹ منتھ ان کے بردر کی سڈن ڈیتھ ہوئی۔ آف کورس بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ سب کو بچائے۔ اور ہوئی بھی کب ڈیتھ؟ بیٹی کی شادی کی ہے، رات کو اس کو رخصت کی ہے، اگلے دن صبح اٹھ کے اس کا ولیمہ کی، شام کی تیاریاں ہوں گی، تو صبح کھڑے کھڑے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور باپ مر گیا۔ بہن کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو میری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آف کورس ہم سب اس دکھ میں آپ کے برابر کے شریک ہیں اور ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن سسٹر میں آپ سے ایک سوال کروں، بھائی فوت ہو گئے تو آپ ان کا اتنا صدمہ لے رہی ہیں، کبھی بھائی کی نماز فوت ہوئی ہو تو آپ نے اتنا صدمہ لیا؟ اگر بھائی کا کوئی روزے مس ہوئے ہوں یا وہ کسی غلط کام میں اگر اللہ نہ کرے ہوتے تو آپ اتنا صدمہ ان کا لیتی؟ کہتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا کون کیا کر رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے خاندان کا کوئی ایک مرتا ہے نا، ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جا سکیں، کھڑے ہو کے جا سکیں، ہم پہنچتے ہیں اور بس جا کے تو آ جاتے ہیں، وجہ کہ فوت ہو گیا اب ان کو مل لو۔ لیکن ہم دوسروں کی نیکی بدی، اچھی طرح سوچ، کریکٹر بلڈنگ، اس میں ہم ساتھ نہیں دے پاتے۔ تو دعا کریں کہ آج ہمیں یہ شعور مل جائے، اور یہ میرا کام ہے، میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اور یاد رکھیں ہر عورت ماں بھی ہے، ایک خاص عمر میں آ کے وہ ماں بن جاتی ہے۔ شادی نہ بھی ہوگی نا تو عورت جب بڑی ہوتی ہے، آپ دیکھیں اپنے بچے نہ بھی ہوں تو آپ دوسرے کے بچے کو بیٹا کہیں گے، فطری سی بات ہے۔ لڑکی جب عورت میں ڈھلتی ہے نا تو وہ ماں بن جاتی ہے۔ اگر ماں بن کے نیکی کے حکم اور بدی کی اہمیت سے وہ نہیں، آنے والی نسل خطرے میں۔ آج ہمارے نسلوں کا جو بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ اعوذ باللہ من